بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماہ رجب المرجب جہاں اپنے دامن میں فضیلتوں کا ایک بحر بے قرار رکھتا ہے، یہ مہینہ جو عبادات الہی کی انجام دہی کا مہینہ اور قبولیت عبادات کا مہینہ، اپنے مرحومین کی بخشش اور ان کی بلندی درجات کے اسباب پیدا کرنے کا مہینہ، وہاں اس مہینے کو یہ سعادت نصیب ہے کہ اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کے اسباب موجود ہیں۔ اور اگر ہم ان ایام میں دنیا میں تشریف لانے والی معصوم شخصیات کہ جن کی ولادت باسعادت ہوئی اس مہینے میں یا جن کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، ان کے ذکر سے اگر ہم منسلک ہو جائیں گے تو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ جو ذکر کرتا ہے سیرت معصومین علیہ السلام کا، وہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا تو یہ ذکر ہمارے قلوب کو اتنا لطیف بنا دیتا ہے کہ ہم سیرت ائمہ معصومین کی عمل گزاری کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ باقی جو ان کی عظمت ہے، آپ ہر معصوم کی سیرت کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں، دشمن بھی ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسی مقام پہ پچھلے اتوار کو ہم نے اپنی تربیتی نشست میں، جس میں امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام پر جب ایک معلم کو معین کیا جاتا ہے اور معلم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا تعلیم دینی ہے، میں تو ان سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی عالم کمسنی میں امام عرصہ امامت آپ کا آغاز ہوتا ہے۔ منصب امامت بچپنے میں کمسنی میں ہوتا ہے، آپ کو جو ملتا ہے۔ اور پھر یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جب بھی سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کریں، بالخصوص میرے نوجوان، کہ یہ علم و دانش کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی چیز پردوں میں اب چھپ نہیں سکتی۔ وہ جو دور ایک تھا جب حجابوں کے اندر جنگ ہوا کرتی تھی، اب حجابوں میں جنگ نہیں ہوتی، اب کھلی جنگ ہے۔ اور جیسا کہ رہبر معظم نے آپ نوجوانوں کو یہ متوجہ کر کے کہا تھا کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا جسے شیطانی قوتیں اپنے شیطانی حربوں کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو نوجوانوں کو بھی اسی سوشل میڈیا سے ان شیطانی قوتوں کا راستہ روکنا ہے۔ لہٰذا یہ علم و دانش کا دور ہے، تو ہم نے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں
آئمہ معصومین کو جس چیز نے منفرد قرار دیا ہے، افتخار جس پہ آل محمد کو ہے، وہ فقط علم ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو آئمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور شخص کو اس انداز میں نصیب نہیں ہوئی۔ اگر ملی ہے تو وہ خیرات در آل محمد ہے، اگر کسی کو ملا ہے یہ علم۔ لہذا ان ازوات مقدسہ کا یہ کمال ہے، جیسے میں نے بیان کیا امام علی نقی علیہ السلام بچپن میں، لیکن کائنات عالم کے عالم ترین انسان نظر آتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو میں بات کر رہا تھا، آپ نوجوانوں کو جس جانب متوجہ کر رہا ہوں کہ سیرت ائمہ معصومین کے اس پہلو کو نظر میں رکھیں کہ ہر معصوم نے جس حکمران کے عرصہ حکومت میں وقت گزارا ہے، ہر معصوم امام کو مختلف حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اسٹریٹجی ایک ہی تھی۔ میں اکثر 4 نکات میں بیان کرتا ہوں: حدیث کا بیان، اخلاق کی حمایت، حدیث کی روایت، اخلاق کی حمایت، علوم کی اشاعت اور دین کی حفاظت۔ ہر معصوم امام کے ایجنڈے میں یہ 4 نکات تھے، لیکن دشمن کی طرف سے حربے مختلف استعمال کیے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ پھر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا گیا تاکہ علویوں کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو۔ پھر امام رضا علیہ السلام کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اب اس جرم کو چھپانے کے لیے اس وقت کے حاکم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کیا، اور امام کی عمر زیادہ 9 یا 10 سال ہے، یا زیادہ آغاز بلوغت ہے۔ اور جب اہل خاندان نے یہ اعتراض کیا کہ پہلے آپ نے ایک فیصلہ کیا امام رضا کو ولی عہد بنانے کا، اب آپ یہ دوسری غلطی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اب عظمت وہی ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کرے۔ تو مامون یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وائے ہو تم پر، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ کم سن بچہ تم سے زیادہ فقہ کو جانتا ہے، تم سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہے، وہ قرآن کی تنزیل کے مقامات کو بھی جانتا ہے۔ لہذا کائنات عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا امتحان لینا ہے تو اس کا امتحان لے لو۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ امام کا علمی مناظرہ کرایا جائے، کس سے؟ کہ جو اس وقت کا چیف جسٹس قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم۔ دربار لگا، لمبا واقعہ میں بالمختصر کر کے اسی پہ آپ کی ذہنتوں کو اختتام پذیر کروں گا۔ دربار سجا، یحییٰ بن اقسم بیٹھ گیا، امام بھی بیٹھ گئے۔ اب وہ ظاہر عالم تھا، ایک قاضی القضاء تھا، اس نے کہا یہ خانوادہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، عبادات الہی کے باقی سارے پہلوؤں کو جانتا ہوگا، کیونکہ ابھی اس پہ حج واجب نہیں ہوا، لہذا شاید یہ حج کے احکامات کو نہ جانتا ہو۔ تو اس نے یہی سوچا کہ میں سوال ہی حج کے متعلق کروں گا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے؟ اس نے ایک سوال کیا،
اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ 22 کے 22 نکات میں آپ کو گن کے سناؤں گا۔ امام نے 22 نکات گن کے سنائے، ان میں سے چند میں یہ بتا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو اس نے احرام باندھا ہوا تھا یہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ شکار پرندے کا تھا، جانور کا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ شکار کرنے والا خادم تھا یا غلام تھا یا آزاد تھا؟ وہ شکار کرنے کے بعد نادم ہوا یا اپنی غلطی پہ ڈٹا رہا؟ شکار حرم کے اندر تھا یا حرم کے باہر تھا؟ ایسی 22 کیفیتیں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ ان میں سے کون سی کیفیات ہیں کہ جن کے مطابق میں یہ بتاؤں کہ اس کا شکار کرنا جرم ہے یا وہ جرم نہیں ہے؟ شرمندہ ہو کر کہا یا ابن رسول اللہ۔ ایک ہی جملہ جب آل محمد کسی کو اپنے علم کے سامنے عاجز کر دیتے تھے تو دشمن کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا تھا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنا کار رسالت کن کے ذمے لگانا ہے۔ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں ہے، یہ علم کی طاقت ہے جو آل محمد کو خدا نے۔ اس کے بعد تزوید کا مرحلہ ہوا، پھر خود مامون نے یہ خواہش کی، بس اسی پہ میں آپ کی زحمتوں کو اختتام پذیر کر دوں گا کہ یا ابن رسول اللہ آپ بھی ایسے کوئی سوال کیجئے۔ امام نے ایک سوال کیا، امام نے فرمایا کہ ایک عورت ہے، جب ایک شخص نے دن کے آغاز میں اس پہ نظر دوڑائی، اس پہ نظر ڈالی تو اس پر وہ حرام تھی، پھر جب دن چڑھ گیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت اس پہ حرام ہو گئی، پھر جب دن ڈھلا تو اس پہ حلال ہو گئی، اور پھر اس پہ حرام ہو گئی، اور ایک بار پھر عشاء کے وقت اس پہ حلال ہو گئی۔ یہ 4-5 کیفیات امام نے جب گنائیں، اس نے اپنے سر کو جھکا کے کہا یا ابن رسول اللہ میں اس کا جواب دینے سے عاجز ہوں، آپ بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ جس عورت پہ اس نے دن کے آغاز میں نظر ڈالی تھی وہ کسی کی کنیز تھی، لہٰذا اس کا نظر ڈالنا اس پہ حرام تھا، اس عورت اس پہ حرام تھی۔ پھر اس نے اس کو خرید لیا یعنی دوسرے شخص سے، اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو پھر ایک دفعہ اس پہ حرام ہو گئی، پھر اس نے اس سے عقد کر لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر اس نے اس سے زہار کیا۔ زہار آپ فقہ کی ایک اصطلاح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری پشت میری ماں سے ملتی ہے، پھر اس نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو ایک طلاق دے دی، اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر اس نے اس سے رجوع کر لیا تو اس پہ حلال ہو گئی۔ یہ 4-5 کیفیات ایسی ہیں کہ جس میں اب وہ بھی مجبور ہو گیا یہ کہنے پہ کہ یا ابن رسول اللہ آپ یقیناً وہ ہستیاں ہیں، اور یہی کمال ہے۔ عزیزان محترم، برادران ذی وقار، اگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسلک ہونا ہے تو علم کے دامن کو تھامنا ہے۔